پچھلے چند عرصے سے کچھ اس طرح کے واقعات مل رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ عجیب و غریب گندے گندے واقعات، اور اس کے ساتھ ساتھ کڈنیپنگ کے واقعات، اغوا کے واقعات، پھر بچیوں کو اغوا کر کے قتل کر ڈالنے جیسے واقعات. یہ واقعات کا سلسلہ جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں مطلب کہ آئے دن کچھ نہ کچھ طرح کی اطلاعات مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر جو مجھے آپ سے سوال کرنا تھا، درخواست تھی کہ یہ واقعہ جب اٹھتے ہیں تو ایک طور پر ایک کافی ہراوڑی ہوئی جاتی ہے، لیکن پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کوئی واقعات ہوتے ہیں، پھر معاملہ ٹھنڈا ہے. ایک تو یہ کیا ایسی صورت ہے؟ ایک تو یہ واقعات ہونے کے اسباب کیا ایسے ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے؟ گھر کے گھر اجاڑ دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، اور مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسپیشلی یہ جو اس طرح کے آج کل جو ایک واقعات کافی افسوسناک سنے جا رہے ہیں، گندے گندے واقعات ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. آمین آمین. دنیا اور آخرت کی ہم عافیت کے طلبگار ہیں. آمین. اللہ کریم ہماری بہو بیٹیوں کی عصمت کی حفاظت کرے. آمین. اور جو درندہ صفت لوگ تھوڑی سی تسکین کے لیے، تھوڑا سا لطف اٹھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پاک پروردگار انہیں سچی توبہ کی سعادت بخشے اور ان سے باز رہنے کی ان کو توفیق دے. آمین آمین. اب حالات واقعی ہیں تو ناگفتہ بے. روز کے میرے خیال میں تو سینکڑوں واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بات بس اٹھ جاتی ہے اور وہ ایشو بن جاتا ہے، لوگ اس پر کلام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اب جس کے بیچاری کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، ایک تو یہ اس کا صدمہ ایسا کہ جو مرتے دم تک جانے سے رہا. اب مزید صدمہ در صدمہ شاید اس کو یہ ہوتا ہوگا کہ اس فعل کی شہرت بہت ہوتی ہے. جس کو دیکھو اس میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، اور نام لے کر کون سی تو ادھر، تو اس گاؤں میں، تو اس علاقے میں، تو اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ یوں ہوا. اب اس بیچاری کو مزید بیچاری تو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے. اب ٹھیک ہے، قانونی کاروائی ہو اور جو اس کی حد تک جو معلومات ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جو میں بھی قانون دان، یہ بھی سیاست دان، وہ جج بنا بیٹھا ہے، وہ پولیس کا افسر بنا بیٹھا ہے، سب اپنے اپنے طور پر مطلب وہ دے مشورے داغ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا مجھے یوں لگتا ہے کہ جس بیچاری کا ڈکلیئر ہوا نا، اب وہ تو اس کا خاندان، ان کو تو مطلب یہ کہ بیچارے جواب دے دے کر تھک گئے ہوں گے. اور وہ جو اس کی عزت اور آبرو ایک تو اس درندے نے ضائع کی، اس کا صدمہ تو سب کو ہونا ہے. پھر یہ جو شہرت کا صدمہ جو ہے نا، یہ ان کو مطلب ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا. تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کسی نے خودکشی کی، ہمارے یہاں اس کی بھی ٹرینڈ ہے، خودکشی کی تو اس کا نام، علاقہ، یہ سب ڈکلیئر ہوتا ہے، اخباروں میں بھی آتا ہے سب اس کا، اور چرچا ہوتا ہے اس کا. اب یہ خودکشی کی اس نے کیا تو گناہ، مگر اس کے لیے دعا تو ہو سکتی ہے نا، دعا مغفرت کرے جس کو پتا ہے وہ. لیکن اب دوسروں کو بتانا اس کا عیب کہ اس نے فلاں نے خودکشی کی، یہ شرعاً ناجائز ہے. ہاں اس کے گناہ کو ڈکلیئر کیوں کر رہے ہو آپ یار؟ پردہ ڈالو. کسی کا عیب ہے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے، نہ کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ اچھال لے گا. یہ اخبار والے بھی جو کر رہے ہیں، جو میڈیا کر رہا ہے، یہ ایسے کام یہ غلط کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے ناراض ہوں گے تو آدھی روٹی کم کھانا. آپ کسی خوف خدا والے عالم دین سے بات کریں گے نا، ہوگا علم دین کا عالم دین، انشاءاللہ وہ میری تائید کرے گا کہ بات تو صحیح ہے.
کہ اگر کسی نے بالفرض خودکشی کی، آپ بتائیے کہ خاندان جو ہوگا کیا وہ خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خودکشی کی، یا میرے بھائی نے خودکشی کی، یا میری بیوی نے خودکشی کی؟ ان کی تو حالتیں خراب ہوں گی. پھر یہ جب نام لے کر یہ چرچے ہوتے ہوں گے، ان پر گزرتی کیا ہوگی، اور ایک ایک بندہ آ کر پوچھتا ہوگا کیا ہو گیا تھا، کیوں کیا اس نے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کا مردہ جو چلا گیا دنیا سے، مردے کی غیبت، فوت شدہ کی میت کی غیبت جو ہے نا، یہ زندہ کی غیبت سے زیادہ سخت ہے. یہ جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں میں. تو اس لیے ایسے معاملات میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا، واقعہ یہ قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لیکن نام تھام کے ساتھ اس کو اچھالنا، اس واقعے کو لوگ لینے کے مطلب ٹرینڈ بن گیا ہے. بعض لوگ بالکل لینے کے لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کا تفریح بس یہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم اپنا خوف ادا کرے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قانون کو چاہیے کہ وہ جو بھی ایسا کر رہے ہیں، چاہے وہ کیس سوشل میڈیا پر اچھلے یا میڈیا اس کو اچھالے، چاہے کوئی بھی کچھ نہ کرے، جب یہ کیس قانون کے پاس آ گیا، قانون کی ذمہ داری ہے کہ قرار واقعی کی اس کو سزا دے، اور ایسی سزا دے کہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے. جو بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. سزا بھی شریعت نے مقرر کی ہے ایسوں کی، اور اس کے مطابق اگر واقعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدنی معاشرہ بن جائے. لیکن ایسا ہے کب؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو بہرحال جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر قانون آپ کو نہیں پکڑتا، آپ قانون سے چھپ بھی جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، یا تھوڑا شور ہوتا ہے تو سریوں کے پیچھے موج کر لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پچھلا دروازہ کھل جاتا ہے اور آپ واپس آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو پھر بھی آخرت کی پکڑ، اس سے تو بچ کر کہاں جائیں گے؟ وہاں تو رشوت نہیں چلے گی، وہاں آپ کی چالاکیاں نہیں چلیں گی، وہاں آپ کا روب اور اسلحہ نہیں چلے گا. تو سب کو رب سے ڈر کر سچی توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدکاری کرنے والا جس وقت بدکاری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اور چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان تمام مقامات میں یا تو کمال ایمان مراد ہے یا نور ایمان، یعنی ان گناہوں کے وقت مجرم سے نور ایمان نکل جاتا ہے، ورنہ یہ گناہ کفر نہیں، نہ انکار، ان کا مرتکب مرتد. اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کافر نہ مرے. یہ ایک حدیث پاک کی شرح میں نے بیان کی، لیکن ہے کتنا خطرناک معاملہ. اچھا، مزید بخاری شریف ایک حدیث پاک طویل حدیث ہے، اس میں سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. اس حدیث میں چند مشاہدات نے دیکھی ہوئی باتوں کو بیان فرمایا. تو ان میں ایک بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھی وہ یہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تندور کی طرح اوپر تنگ ہے اور نیچے کشادہ. تندور کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، اندر سے یہ بڑا ہوتا ہے، تو تندور کی طرح کا دیکھا. اس میں آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں، یعنی کپڑے نہیں ان کے پاس بدن پر. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورتیں ہیں.
تو جو بخوشی بدکاری کروائے وہ بھی گناہگار ہے. ہاں جس پر ظلم کیا گیا اور جبرن اس کے ساتھ گناہ کیا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ عذاب نہیں ہے, وہ تو مظلوم ہے, اس کے لیے تو آخرت میں اجر ہے, ثواب ہے اس کے لیے کہ اس پر ظلم ہوا, اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کے لیے, اس کے تو درجے بلند ہوں گے جس نے مطلب جو مظلومہ ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے اور سب کو خوف اللہ پاک کا پیدا کرنا چاہیے. یہ کام بڑا گھنونا ہے, اس میں بڑے مطلب یعنی کہ اس کے نتائج بیانات کے. حضرت خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب چادر اور چار دیواری میں فرماتے ہیں الغرض زنا یعنی بدکاری وہ فعل شنیع یعنی وہ گھنونا اور گندا کام ہے کہ اس کی شامت سے اور اس کی پاداش میں اس کے سبب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نمبر وار بیان فرمائی. نمبر 1 بلاؤں کا نزول ہوتا ہے, بلائیں نازل ہوتی ہیں. نمبر 2 دشمن غلبہ پاتا ہے, دشمن اس پر حاوی ہو جاتا ہے. نمبر 3 رزق میں تنگی آتی ہے. نمبر 4 عزت و ہیبت کا ضیاع ہوتا ہے, عزت و ہیبت اس کی جاتی رہتی ہے. نمبر 5 عمر سے برکت چلی جاتی ہے. نمبر 6 ملک و دولت میں بربادی آتی ہے. نمبر 7 نت نئی بیماریاں فروغ پاتی ہیں. نمبر 8 دعائیں قبولیت سے محروم رہتی ہیں. نمبر 9 عذاب خداوندی کسی نہ کسی شکل میں تباہی پھیلاتا ہے. نمبر 10 روح کی نورانیت پر نفس کی ظلمت و تاریکی غلبہ پا لیتی ہے. روح کی نورانیت جو ہے اس پر نفس کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور بغیر توبہ مر جائے تو عذاب آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وغیرہ ہما. تو یہ بدکاری جو ہے یہ بڑی خطرناک مطلب عمل ہے. تھوڑی سی مطلب اس میں اگر لذت آ بھی گئی تو کچھ نہیں. غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ گھڑی بھر کی شہوت کی پیروی طویل غم کا باعث ہے. لمحے بھر کا جو لطف ہے یہ بہت طویل اور لمبے غم کا سبب ہے. دنیا میں بھی غم, وہ پکڑے گئے تو جو حشر ہوتا ہے تھانوں میں جیلوں میں اور جو بھی ہوتا ہے, بس اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور ایسے جرم ہی نہ کرے کہ ایسا ہو ہمارے ساتھ. اور پھر قبر کا معاملہ, ایمان کے خطرے کہ گناہ یہ کفر کا قاصد ہے. گناہ یعنی کہ اس سے ایمان بھی برباد ہونے کا خطرہ رہتا ہے. پھر یہ کہ قیامت کی سختیاں, قیامت کا 50,000 سال کا دن, پھر قبر کا عذاب اپنی جگہ پر, قبر کے مسائل اپنی جگہ پر, نزا کی سختیاں اپنی جگہ پر, پھر یہ کہ جہنم کا عذاب اگر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی لذت آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اس طرح کے گناہوں کے خلاف ہم سب کو مل کر ڈٹ کر کام کرنے کی سعادت بخشے. الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے کہ ایسے طرح طرح کے گناہگار اور مجرم الحمدللہ آج آپ کو مبلغ کے بھیس میں ملیں گے. گناہوں سے انہوں نے توبہ کی, مبلغ بن گئے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, دوسروں کو گناہ سے بچا رہے ہیں. تو سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل نمازی بھی بنیں گے, سنتوں کے پابند بنیں گے, گناہوں سے نفرت ہوگی, نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی اور متقی پرہیزگار اور عاشق رسول, عاشق صحابہ و اہل بیت, عاشق اولیاء کرام بن کر ابھریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیک بنائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی. فیس بک پر جو